عبد القیوم کو محلے کے تمام لوگ ماسٹر صاحب کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ وہ تعلیم کے شعبہ سے وابستہ تھے اور ایک اسکول میں استاد کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ وہ نہایت ہی شفیق انسان تھے، ہر ایک سے، خاص طور پر بچوں سے نہایت ہی شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسکول کے تمام بچوں کے پسندیدہ استادوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ شلوار قمیص اور واسکٹ زیب تن کرتے تھے۔ تعلیم سے انہیں جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ ان کا خواب تھا کہ اس دھرتی کا بچہ بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو اور جہالت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 35 قیمتی سال تعلیم کو دیے اور آخرکار ان کی ریٹائرمنٹ کا دن آ گیا۔ اسکول کی طرف سے ان کی الوداع تقریب کا انتظام کیا گیا۔ اس میں ان کی گراں قدر خدمات کو سراہا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے ان پر مختلف تقریریں کیں۔ آخرکار تقریب بھی اختتام کو پہنچ گئی اور وہ آنکھوں میں آنسو سجائے گھر کو لوٹ آئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے تعلیم سے ناطہ نہیں توڑا۔ وہ کچھ بچوں کے گھروں پر ٹیوشن پڑھانے جانے لگے۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے عابر نے کہا، ابا یہ ٹیوشن وغیرہ چھوڑیں اور گھر پر آرام کریں۔ یہ سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا جب تک انسان کے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں سے چلاتے ہی رہنا چاہیے۔ جس طرح اگر کوئی مشین بند ہو جائے اور نہ چلے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان بیکار بیٹھ جائے تو اسے بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر وہ پھر چپ ہی ہو جاتا۔ عبد القیوم کو ایک بات کا بہت دکھ تھا۔ وہ جب بھی محلے سے گزرتے تو دیکھتے کہ محلے کے بچے ویڈیو گیم اور ڈبو جیسے کھیلوں میں اپنا قیمتی وقت صرف کرتے نظر آتے۔ یہ بات صرف ان کے محلے کی ہی نہیں تھی، بلکہ ہر محلے میں ہی ویڈیو گیمز، ڈبو اور ویڈیو سیڈیز کی دکانیں تھیں۔ اگر نہیں تھی تو وہ تھی لائبریری۔ وہ سوچتے کہ ہر محلے میں ایک لائبریری ضرور ہونی چاہیے تاکہ بچے ان لائبریری سے استفادہ حاصل کر کے شعور حاصل کر سکے۔ مگر یہاں ہر کوئی پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، بھلا لائبریری کے بارے میں کون سوچے۔ ایک دن انہوں نے اپنے دوستوں کی گھر میں دعوت کی۔ تمام دوستوں نے ان کی دعوت قبول کی اور ان کے گھر پہنچ گئے۔ کھانے کے بعد دوستوں کی محفل گرم ہوئی۔ کریم صاحب بولے، یار قیوم تمہارا کیا کوئی پرائز بانڈ نکل آیا ہے جو ہم دوستوں کی دعوت کا ڈالیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بھائی پرائز بانڈ تو قسمت والوں کے نکلتے ہیں، اور ویسے بھی میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانے پر یقین رکھتا ہوں۔ سہیل صاحب بولے، لیکن پھر بھی اس دعوت کا مقصد تو ضرور ہوگا۔ وہ بولے، ہاں مقصد تو ضرور ہے۔ دراصل میں نے تم سب کو اس وجہ سے جمع کیا ہے کہ میں تم لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جمیل صاحب بولے، ہاں یار ضرور کرو۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، دراصل تم لوگ یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہو کہ میری یہ سوچ رہی ہے کہ اس ملک کا بچہ بچہ تعلیم کے شعور سے آراستہ ہو، اس لیے میں نے تعلیم کا شعبہ اپنایا۔ ہاں یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں، سہیل صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دوستوں بات دراصل یہ ہے کہ ہر محلے میں ویڈیو گیم وغیرہ کی دکانیں ہیں جہاں بچے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہر محلے میں ایک لائبریری ہونی چاہیے، اس لیے ہمیں بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے اور مل کر محلے میں ایک لائبریری بنانی ہے۔ جمیل صاحب بولے، تمہارے خیالات واقعی نیک ہیں اور ہم تمہارے اس کام میں برابر کے شریک ہیں، کیوں دوستو؟ ہاں کیوں نہیں، سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ یہ سن کر عبد القیوم صاحب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ بولے، اس سلسلے میں ہم ٹرسٹ والوں کے پاس بھی جائیں گے جو فلاحی کام کرتے ہیں، اسکول، کلینک اور اسپتال وغیرہ بناتے ہیں۔ ہم انہیں اس طرف بھی توجہ دلائیں گے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ لائبریری بھی ضرور بنائیں تاکہ ہر محلے میں لائبریری قائم ہو سکے۔ دوستو عبد القیوم تو بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو گئے۔ آئیں مل کر عہد کریں کہ ہم بھی شامل ہو کر ان قطروں کو علم کا سمندر بنا دیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ ہماری مزیدار کہانیاں سن سکیں۔ شکریہ۔